بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیات میں ہم نے منافقین کی اہل اسلام کے ساتھ استہزاء بازی کے متعلق پڑھا تھا کہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ جو ہنسی مذاق کرتے اور استہزاء کرتے اس کا وہ کیا طریقہ اپناتے، اور اللہ کی طرف سے ان کا جو رد مسلمانوں کے جواب میں آیا اس کا کل ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیات میں قرآنی ضرب المثل کے متعلق بیان ہوگا۔ جیسے ہم بھی اپنے عرف کے اندر گفتگو کے دوران کوئی مثالیں پیش کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں ضرب المثل کے طور پر، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ضرب المثل بیان کی ہیں۔ تقریباً 1000 مثالیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو قرآنی ضرب المثل کے متعلق گفتگو ہوگی، کیونکہ مثال جو دی جاتی ہے اس کے اندر کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ جو سبق لینے والا ہوتا ہے استاذ اس کو جب سمجھاتا ہے، کوئی سبق پڑھاتا ہے، کوئی بات سمجھاتا ہے، تو بعض اوقات طلباء انتہائی ذکاوت والے ہوتے ہیں، ذکی الذہن ہوتے ہیں، تو وہ فوراً استاذ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر طلباء ہوتے ہیں متوسط الذہن، کہ جن کو استاذ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتائے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں طلباء ذکی الذہن، غبی الذہن، تو ایسے غبی الذہن والوں کے لیے استاذ پھر مثالیں دے دے کر بیان کر کے مثالوں کے ساتھ طلباء کو سمجھاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العزت نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال ایسے ہے کمثل الذی، اس بندے کی طرح ہے مثال منافقین کی، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور اللہ نے ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، لا یبصرون، ان کو دکھائی نہیں دیتا، صم بکم عمی، گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ ہدایت کی طرف نہیں پلٹتے۔ اب ان آیات کے تحت امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر فرمایا ہے کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ استاذ پہلے سمجھاتا ہے، پھر کسی کو سمجھنا آئے تو تفصیل، پھر نہ سمجھ آئے تو پھر مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں لما جال حقیقت حالہم،
کہ جب اللہ رب العزت نے منافقین کی حقیقت حال کو بیان کیا، ان منافقین کی حقیقی حالت جب بیان کر دی کہ وہ منافق زبان سے کچھ کہتے ہیں اور دل کے اندر ان کے کچھ اور ہے، عقبہ بضرب المثل، تو اس کے بعد اللہ نے ضرب المثل کا استعمال فرمایا۔ ضرب المثل کے ذریعے اللہ نے اب ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ضرب المثل بیان فرمائی۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، ضرب المثل کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں زیادۃ فی التوضیح والتقریر، کہ جب کسی چیز کو سمجھاتے ہوئے جب اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، ضرب المثل جب بیان کی جاتی ہے تو وہ وضاحت کے اندر جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر توضیح آ جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي الْقَلْبِ، اور مثال کے ساتھ جب کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ دل میں زیادہ وقوع پذیر ہوتی ہے، دل میں جلدی اترتی ہے وہ بات، جس بات کو کسی مثال کے ذریعے سمجھایا جائے۔ یُریٖکَ الْمُتَخَیِّلَ محققاً، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مثال کے ذریعے ضرب المثل کے ذریعے کوئی بات سمجھائی جائے تو جو متخیل چیز ہوتی ہے، خیال میں ہوتی ہے، وہ خیال میں متخیل چیز محقق ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ والمعقول محسوساً، اور جو معقول عقلی چیز ہوتی ہے جب اس عقلی چیز کی مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے تو عقلی چیز محسوس کے طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ والامر ما اکثر اللہ فی کتبہ الامثال، یہ معاملہ اللہ رب العزت کی کتابوں میں بے شمار ہے۔ وفشت فی کلام الانبیاء والحکماء، تو اللہ رب العزت کا یہ طریقہ جو اپنی کتابوں کے اندر آیا ہے، یہ طریقہ انبیاء کے کلام میں بھی ہے اور حکماء کے کلام میں بھی ہے۔ انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے مثالیں سمجھائیں، جیسے وہ شروع میں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کی تفسیر میں گزرا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم سمجھانے کے لیے فرمایا صراط مستقیم یہ ایک راستہ ہے جس کے آس پاس دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اوپر ایک واعظ ہے، ایک پکارنے والا ہے۔ پھر اس صراط مستقیم سے متعلق فرمایا وہ کون ہے، راستے کے اوپر سے پکارنے والا کون ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ضرب المثل کے ذریعے بے شمار مسائل ہمیں سمجھائے ہیں۔ تو یہ مقصد اور یہ حکمت ہوتی ہے ضرب المثل کی۔ اب اس ضرب المثل کے اندر غور کرتے ہیں اللہ نے وہ کس طرح منافقین کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب اس آگ جلانے والے کا آس پاس روشن ہو گیا تو اللہ اس کی روشنی کو لے گیا، اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا جن اندھیروں کے اندر ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ اب اس کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے منافقین کی مثال دی آگ جلانے والے کی طرح، کہ ان کی مثال اس بندے کی طرح جس نے آگ جلائی، یعنی مثلا لیمانہم من حیث انہ یعود علیہم حقن الدماء وسلامت الاموال والاولاد ومشارکت المسلمین فی المغانم والاحکام، کہ آگ اس نے جلائی روشنی کے لیے۔ اب روشنی کے اندر ایک نفع ہے، روشنی لی جاتی ہے، آگ جلا کر اس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ کو جلایا۔ اب اس کو بالنار الموقدۃ الاستضاءۃ، اللہ نے منافقین کی اس حالت کو کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، ایمان ظاہر کر کے منافقین نے مسلمانوں سے اپنا خون بھی بچا لیا، مسلمانوں سے اپنا مال بھی بچا لیا، مسلمانوں سے اپنی اولاد بھی بچا لی،
مال غنیمت کے اندر بھی مسلمانوں کے شریک ہو گئے اور دیگر احکام کے اندر بھی مسلمانوں کے شریک ہو گئے۔ اب یہ جو انہوں نے دنیاوی نفع اٹھایا ایمان ظاہر کر کے، کیونکہ ایمان ظاہر نہ کرتے تو پھر تو جنگ ہوتی ان کے ساتھ بھی جنگ ہوتی، وہ کافر ہوتے تو وہ بھی جنگ میں آ جاتے، مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑتا، ان کے خون بہتے، ان کی جانیں جاتی، ان کے بال بچے وہ قیدی بنتے یا ان کا مال غنیمت بنتا۔ تو انہوں نے ایمان ظاہر کر کے اپنے آپ کو بھی بچایا، اپنی اولادوں کو بھی بچایا، اپنے مال کو بھی بچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نفع اٹھایا کہ ایمان ظاہر کر کے مسلمان کے اوپر جو اللہ نے انعام و اکرام نازل کیے، یعنی مال غنیمت، اس کے بھی حصے دار بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسلمانوں پر احکام نازل ہوتے اس کے اندر بھی وہ احکام کے اندر شامل ہوتے رہے، کیونکہ وہ ایمان ظاہر کر چکے تھے دل کے اندر، اگرچہ وہ منافق تھے، کافر تھے، اپنا وہ زبان سے ظاہر کر کے یہ دنیاوی انہوں نے نفع حاصل کیا۔ اس دنیاوی نفع کو اللہ نے فرمایا یہ مثال ان کی اس بندے کی طرح جس نے آگ جلائی اور اس کی آگ جلانے کے بعد آس پاس روشن ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، جب آس پاس روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اس کا ذکر امام بیضاوی فرماتے ہیں آگ بجھنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی منافقین کی حالت کو، وَلِذِهَابِ أَثْرِهِ أَوْ انْتِمَاسِ نُورِهِ، کہ ان کے ایمان جو ظاہر کر چکے تھے زبان سے، اس ایمان کے اثر کا ختم کرنا اور ان کے اس ایمان کے نور کو بجھانا، اس کو اللہ رب العزت نے تشبیہ دی بِإِهْلَاقِهِمْ وَإِفْشَاءِ حَالِهِمْ، منافقین کی ہلاکت کے ساتھ اور منافقین کے راز کو فاش کرنے کے ساتھ، بِإِطْفَاءِ اللَّهِ إِيَّاهَا وَإِذْهَابِ نُورِهَا، کہ اللہ نے ان کے نور کو، اس نور کو بجھا دیا اور اس نور کو اللہ لے گیا۔ جو وہ دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان ظاہر کر چکے تھے، وہ دنیاوی فائدے اٹھا رہے تھے، جان مال اولاد بچا رہے تھے، مال غنیمت میں مسلمانوں کے شریک ہو رہے تھے، اب یہ جو دنیاوی نفع تھا اللہ رب العزت نے اس نفع کو ختم کیسے کیا؟ ذہب اللہ بنورہم، یہ ان کا نفع کیسے ختم ہوا، یہ آگ نفع کی کیسے بجھی، اللہ نے کیسے ان کی اس آگ کی روشنی کو ختم کیا؟ افشاء حالہم، اللہ نے ان کی حالت، ان کے راز کو فاش کر دیا مسلمانوں کے سامنے اور ان کی ہلاکت ہوئی، ان کا راز فاش ہو گیا۔ جب راز فاش ہو گیا تو جو یہ فوائد اٹھا رہے تھے وہ فوائد پھر ان کے ختم ہو گئے۔ پھر یہ جب راز اٹھا ان کا تو پھر مسجد نبوی سے ان کو نکالا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر 300 کے قریب منافقین کے نام لے کر حضور نے مسجد نبوی سے اٹھایا ان کو اور ان کو نکالا۔ پھر جا کر مسجد درار انہوں نے بنائی، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب اس مسجد درار کے اندر قدم تک نہیں رکھنا، کیونکہ انہوں نے منافقین نے مسجد بنا کر حضور کو دعوت دی ہماری مسجد میں آئیں، تو اللہ نے منع فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں نہیں جانا، قدم تک نہیں رکھنا اس میں۔ تو اس طرح اللہ نے جو فرمایا کہ ان کا نور لے گیا، اللہ نے ان کے نور، ان کی روشنی کو سلب کر دیا، تو ان کی روشنی کو سلب کرنے کی جو تشبیہ بیان کی گئی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ جو وہ ایمان ظاہر کر کے فوائد حاصل کر رہے تھے ان کا فائدہ جو ہے اس کا اختتام ہو گیا۔ اب فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا۔ ظلمات نکرہ ہے اور جمع بھی ہے، ان کو اندھیروں کے اندر، منافقین کے لیے وہ کون سے اندھیرے ہیں؟ تو اس کے متعلق امام بیضاوی نے لکھا ہے وَظُلُمَاتُهُمْ ظُلْمَةُ الْكُفْرِ وَظُلْمَةُ النِّفَاقِ، ایک تو قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرا ہوگا کفر کا، منافقت کا اندھیرا، وَظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا اندھیرا علیحدہ، یعنی قیامت کے دن ایک تو وہ وحشتناک سختی کا دن ہے اور اوپر سے وہ سخت ترین قسم کا کفار، مشرکین، منافقین کے لیے اندھیرا، یہ بھی عذاب پر عذاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم،
کہ محبوب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان مومن مرد اور عورتیں ان کے آگے نور ہوگا، یہ اپنے اعمال کے نور، ایمان کے نور کی روشنی میں یہ میدان حشر کے اندر پل صراط کو بھی عبور کرتے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے دن بھی قیامت کا جو اندھیرا ہوگا منافقین کا یہ بھی ہوگا، اور ظلمت الضلال ان کی گمراہی کا اندھیرا، و ظلمت العقاب السرمد ہمیشگی کا جو عذاب ہے، یعنی جہنم کے اندر جب جائیں گے، ایک تو جہنم میں آگ کا عذاب جلنا، ایک تو وہ عذاب ہے، پھر اندھیرے کے اندر جلنا، اندھیرا گپ اندھیرا اور اس کے اندر عذاب دیا جانا، یہ اس پر پھر عذاب۔ او ظلمت شدیدۃ کأنہا ظلمات متراکمۃ، گویا کہ ان پر شدید ترین یہ اندھیرے ہوں گے، طے بطے ان کے اوپر اندھیرے قیامت کے دن یا جہنم کے اندر ان منافقین پر اندھیرے ہوں گے، جن کے متعلق فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا جن کے اندر ان کو بالکل کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب حقیقتاً وہ گنگے بہرے یا اندھے نہیں تھے، یہی نہیں مطلب کہ وہ گنگے تھے یا بہرے تھے یا اندھے تھے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام بیضاوی فرماتے ہیں لما سدد مساعیہم عن الازاخۃ الحق ابوا ان ينطقوا به السنتهم ويتبصر الآیات بابصارهم، کہ جب ان منافقین نے حق بات کی طرف کان نہ لگائے، حق بات جو اللہ کے رسول ان کو سناتے اس کی طرف، حق کی طرف جب انہوں نے کان نہ لگا، یعنی حق کو نہ سنا، ابوا ان ينطقوا به السنتهم، اور اپنی زبانوں سے حق بیان نہ کیا، ويتبصر الآیات بابصارهم، اور اپنی آنکھوں کے سامنے حق دیکھ کر بھی اس کی تصدیق دل سے نہ کی، جعلوا كأنما ایفت مشاعرهم، گویا کہ یہ ان کے اعضاء ایسے ہو گئے جیسے معاف شدہ ہیں، شل ان کے اعضاء ہو چکے ہیں، بیکار اور نکارہ ہو چکے ہیں ان کے اعضاء، وانتفت قواہم، اور ان کی اعضاء کی جو قوت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمایا سم بکم عمی، گنگے بہرے اندھے ان کو فرمایا حقیقتاً نہیں تھے، لیکن یہ حق نہ سنتے نہ حق دیکھتے نہ حق بولتے، تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو گنگا بہرا اور اندھا فرمایا۔ فہم لا یرجعون، اب یہ ہدایت کی طرف نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہدایت کو تو وہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید چکے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فہم لا یرجعون، اب یہ ہدایت کی طرف نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان آیات سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔